دعا یہ فرمائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم انی اسألک من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معاصی، کہ اللہ میں آپ کی خشیت میں سے اتنا حصہ مانگتا ہوں جو میرے اور گناہ کے درمیان رکاوٹ بن جائے، حائل ہو جائے۔ یعنی اللہ جل جلالہ کی جو عظمت شان ہے، جو اس کا کبریائی ہے، اس کا جو جلال ہے، اگر اس کا تصور کر کے حقیقی خوف انسان کرے تو وہ انسان کی تو برداشت سے باہر ہے۔ جب اللہ جل جلالہ کی تجلی اس کو انسان برداشت نہیں کر سکتا، پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمائش کی کہ مجھے زیارت کرا دیجئے اپنی، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ تم مجھے دیکھ سکتے نہیں، اور اس کا مشاہدہ اس طرح کرا دیا کہ ذرا یہ پہاڑ ہے، اس کو دیکھنا، اس پر ہم اپنی تجلی ڈالیں گے، اگر وہ اپنی جگہ پر ثابت رہ گیا پھر استقر مکانہ فسوف ترانی، تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو، دیکھو گے۔ لیکن قرآن کریم فرماتا ہے فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، جب باری تعالیٰ نے اپنی تجلی ڈالی پہاڑ کے اوپر، پہاڑ پر تجلی ڈالی، اور یہ تجلی بھی کس قسم کی ہوگی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، تو جعلہ دکا، پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر، وخر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ خود موسیٰ علیہ السلام پر نہیں ہوئی تھی تجلی، پہاڑ پر ہوئی تھی، پہاڑ گر پڑا، ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام صرف پہاڑ کے نظارے کو دیکھ کر بے ہوش ہو گر گئے۔ تو جب تجلی ہو بغیر جلال کے، وہ تجلی کوئی جلال کے ساتھ تو نہیں تھی، وہ تو جمالی کے ساتھ، جب بغیر جلال کے تجلی ہو تو وہ انسان برداشت نہیں کر سکتا، انسان کیا پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا، تو اگر تجلی ہو جلال کی اعوذ باللہ تو پھر انسان کیسے برداشت کر پائے گا۔ لہذا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی خشیت کی جو حقیقت ہے، یعنی خوف کی جو حقیقت ہے، وہ تو ہماری برداشت سے باہر ہے، تحمل سے باہر ہے، لیکن اتنا خوف ہمیں عطا فرما دیجئے کہ جو ہمیں ہمارے اور گناہوں کے درمیان حائل ہو جایا کرے، کہ جب کسی گناہ کا موقع آئے یا گناہ کا داعیہ پیدا ہو، گناہ کرنے کو دل چاہے، تو آپ کی خوف اتنا آ جائے ہمیں کہ جو ہمیں اس گناہ سے روک دے۔ اسألک خشیتک من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معاصی، خشیت تو اتنی عطا فرما دیجئے، اس سے زیادہ کام ہمیں تحمل نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہم سب کو عطا فرما دے۔ اور یہ خشیت جو انسان کو معصیت سے روکتی ہے، یہ خشیت یہی مطلوب بھی ہے، یہی مانگی بھی گئی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی اسی کی مانگی ہے، لیکن یہ حاصل کیسے ہو؟ یعنی دعا تو بے شک کرتے ہی رہنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے، اور دعا کرتے بھی رہنا چاہیے، لیکن یہ ایسی اس حد تک خشیت ہو جائے کہ جب گناہ کا موقع آئے یا گناہ کی خواہش پیدا ہو تو اس وقت یہ خشیت آ کر بیچ میں آڑ بن جائے۔ یہ کس طرح ہو؟ تو اس کے لیے ضرورت ہے اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق، جتنا تعلق باللہ، تعلق مع اللہ قوی ہوگا اتنی ہی یہ خشیت حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جتنا کمزور ہوگا اتنا ہی انسان کو یہ خشیت اتنی حاصل نہیں ہوگی جو اس کو گناہ سے روک سکے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دل میں باری تعالیٰ کے ساتھ تعلق ابھی تک جمع ہوا نہیں، مضبوط نہیں، تو جب کوئی موقع ایسا آتا ہے جہاں پر کہ نفس اور شیطان کسی ایک طرف لے جا رہے ہوں، تو اس وقت چونکہ تعلق مضبوط نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، دل میں پیوست نہیں ہوا، اس واسطے بندہ ہزار تعبیریں کر کے وہ اگر خشیت کو تھوڑی بہت آتی بھی ہے تو اس کو دبا دیتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھے کہ کوئی بے حیائی کا کام ہے، اعوذ باللہ، آج کل تو بے حیائی کا سیلاب ہے، بے حیائی کا کام ہے، اگر دل میں وہ بے حیائی کا کام کرنے کا خیال آیا، خواہش پیدا ہوئی کہ یہ کام کر کے میں لذت لے لوں، میں مزہ لے لوں، تو ایک عام آدمی بھی جب وہ کام کر رہا ہو یا اس کا داعیہ پیدا ہو رہا ہو، دل مچل رہا ہو کہ وہ کام ضرور کروں، باپ آ کے کھڑا ہو گیا سامنے، کہاں جائے گا وہ داعیہ، کہاں جائے گی وہ خواہش، یہ جو کہہ رہے جی مجبور ہو گیا، میں خواہش سے مجبور ہو گیا، نفس کے ہاتھوں مجبور ہو گیا۔ ارے بھائی، جس وقت وہ نفس کے ہاتھ مجبور ہو رہے ہو اس وقت میں تمہارا باپ آ کے کھڑا ہو جائے، تمہارا بھائی آ کے کھڑا ہو جائے، تمہاری ماں آ کے کھڑی ہو جائے، تمہارے استاد آ کے کھڑے ہو جائے، تو وہ رہے گی وہ خواہش؟ کہو گے جی میں کیا کروں، مجبور ہو گیا، استاد کے سامنے بھی کر رہا ہوں، باپ کے سامنے بھی کر رہا ہوں، بھائی کے سامنے بھی کر رہا ہوں، کیوں نہیں؟ کیوں اس وقت وہ خواہش دب جاتی ہے؟ کیوں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے؟ کیوں تم ایک دم سے اس سے بعد آ جاتے ہو؟ اس لیے کہ اپنی بدنامی کا خوف اور لوگوں کے دلوں میں اپنے فسق و فجور کا خیال آنے کا خوف وہ ایک دم سے روک دیتا ہے۔ حالانکہ جو بیچارہ
बाप हो, भाई हो, रिश्तेदार हो, वो आया तो ज्यादा यही होगा ना कि वो तुम्हें बुरा समझेगा, तुम्हारे इस अमल को बुरा समझेगा, इतना ही होगा ना। और ज्यादा ये हो सकता है कि 2-4 आदमियों से भी बता देगा भाई मैंने उसको इस हालत में देखा था। बस कोई सजा तो नहीं देगा, कोई कोड़े तो नहीं मारेगा, कोई आग से तो नहीं जलाएगा तुम्हें, लेकिन वहां तो ये खौफ है और वो रोक रहा है, गुनाह से रोक रहा है। लेकिन ये ख्याल क्यों नहीं आता कि एक जात ऐसी है जो हर वक्त देख रही है, हर वक्त देख रही है, मेरी तन्हाई में भी, मेरी खलवत में भी देख रही है। अगर फर्ज करो एक ऐसे कमरे में हो जो चारों तरफ से बंद है, लेकिन पता है कि यहाँ कैमरा लगा हुआ है और कहीं से उसकी निगरानी हो रही है, फिर देखो क्या होता है। ख्वाहिशात पैदा होती है, जज्बे पैदा होते हैं, दिल मचलता है, लेकिन नहीं